اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنها، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام خیر کے نمائندے ہیں اور شیطان شر کا نمائندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت گزاری کے جذبات رکھے تھے، چونکہ وہ پیغمبر تھے، چنانچہ جیسی ہی ان سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو فوری طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ دوسری طرف شیطان تھا، وہ شر کا نمائندہ تھا۔ جب اس کے اوپر اپنی غلطی کھلی کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، جب اس کو اس غلطی کا احساس دلایا اور دلایا بھی اللہ نے، تو بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا، وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور اس کے لیے دلائل کا سہارا لینے لگا۔ اب یہ دو قسم کے کردار ہیں جو قیامت تک کے آنے والے انسان کے سامنے رہیں گے۔ ایک طرف سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اب جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے گا اور اپنے وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جب اس سے غلطی ہوگی تو وہ فوری طور پر توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس صورت میں اس کا بھی بیان ہے۔ اور جو شخص شیطان کے پیچھے چلے گا، غلطی پر غلطی کیے جائے گا، توبہ کی طرف نہیں آئے گا، اپنی غلطیوں کی تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں انجام کیا ہے، سزا کیا ہے؟ تو اس صورت میں آپ کو جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ ملے گا۔ گویا کہ پہلے واقعہ سنایا اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ دیکھو آدم علیہ السلام کا نمونہ بھی تمہارے سامنے ہے، ان کے پیچھے چلو گے اور وقت کے پیغمبروں کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جنت میں یہ انعامات ہیں۔ اور شیطان کے پیچھے چلو گے، تکبر کا سہارا لوگے، تکبر اپنے اندر پیدا کرو گے، تو پھر تمہارے حصے میں جہنم آئے گی اور جہنم میں تمہیں یہ سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بھی انہی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، انکار کرنا کہ پیغمبر آپ کو وحی سنائے، اللہ کے احکامات سنائے اور آدمی انکار کرنا شروع ہو جائے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے۔ تکبر شیطان کی صفت ہے، اور جب تکبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے رسوائی۔ تو آیات کے انکار کے پیچھے دراصل انسان کے اندر کا تکبر ہے جو اس کو اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو جو شخص ہماری آیات کا انکار کرے گا، تکبر کر کے ان سے منہ موڑے گا، تو کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے اوپر آسمان کے دروازے بند رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازے کے اندر سے دربان پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ تو روح لانے والے اس کو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی روح ہم لے کر آئے ہیں۔
تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کو بڑے احترام کے ساتھ علیین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب کسی نافرمان بندے کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی روح جب اوپر لے جائی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، چنانچہ اسے سجین میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ علیین یہ جنتی مقام ہے جو آسمانوں پر ہے، اور سجین یہ دوزخی مقام ہے جو زمین کی تہوں میں کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ علیین میں نیکوکاروں کی ارواح جاتی ہیں، اور سجین میں جو غلط لوگ ہیں، جو برے بدکار لوگ ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو اس کے ضمن میں مفسرین نے یہ روایات لکھی ہیں کہ آسمان کے دروازے نہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ سجین کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب آسمان کے دروازوں کا کیا مطلب ہے، ان کے کھلنے اور بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کے متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ واضح آیات ہیں جن کی تفسیر اور جن کی تشریح یہ امت کو بتائی گئی ہے، اور انہی محکمات کے اوپر دین کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور کچھ متشابہات ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے یہ آسمان کے دروازے ہیں، تو ان کو مفسرین متشابہات کا نام دیتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے، ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو آسمان کے دروازوں کی جو بھی کیفیت ہو اور جو بھی نوعیت ہو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خود آسمان سے کیا مراد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو حل نہیں ہوا آج تک۔ آسمان کا اطلاق قرآن کریم میں مختلف چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر کا جو ماحول ہے اس کے اوپر بھی آسمان کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو ہمیں ایک نیلگوں چھت نظر آتی ہے اس کے اوپر بھی آسمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ باقی آسمان کی جو تفصیلات ہیں اس تک آج کے زمانے کا انسان بھی نہیں پہنچ سکا۔ اب تک یہ متشابہات میں سے ہے، آنے والا انسان اس تک پہنچے تو پہنچے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور خیاط سوئی کو کہا جاتا ہے، سم کہتے ہیں ناکے کو، جو سوئی میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ یہ محاورہ ہے عربی زبان کا کہ جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے جیسی چھوٹی جگہ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ان بدکار اور نافرمان اور انکار کرنے والوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اونٹ نے کبھی سوئی کے ناکے میں داخل ہونا نہیں ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ، ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مہاد کہتے ہیں بچھونے کو، فرش کو۔ جو جہنمی جہنم میں جائے گا تو چاروں طرف سے اس کو آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا فرش، اس کا بستر بھی آگ کا ہوگا، اور انسان بستر پر لیٹ کر کوئی چیز اوڑھتا ہے تو جو اوڑھنے والی چیز ہے وہ بھی آگ کی ہوگی، الیاذ باللہ۔ چاروں طرف انہیں آگ ہی نظر آئے گی، جس کا ذکر سورہ ہمزہ میں ہے کہ فی عمد ممددہ، کہ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں، یعنی آگ نے چاروں طرف سے انہیں اس طرح گھیرا ہوگا جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں کہ نہ ان سے نکل سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں۔ جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی آگ کی ہے، جو لیٹنے کی جگہ ہے وہ بھی آگ کی ہے، اور ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور سزا ہی سزا ہے۔ جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اس میں راحت نہیں ہے۔ جنت میں راحت ہی راحت ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے۔ اور دنیا میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، یہاں راحت بھی ہوتی ہے اور یہاں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف راحت نہیں ہوتی،
آدمی سوچے کہ مجھے صرف اور صرف راحت ملے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، اور دنیا میں صرف تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان مع العسر یسرا، یہاں مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرتا ہے، تو دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ تو مومن کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچے، کسی بھی نوعیت کی ہو، تو وہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں راحت بھی ہوتی ہے، یہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے بدلے میں مجھے جنت میں راحت ملے گی۔ مومن کو تو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے نیکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ تو جہنم میں صرف اور صرف تکلیف ہے، بچھونا بھی آگ کا ہے، اوڑھنے والی چیز بھی آگ کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص کو اس کی وسعت یعنی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اولئک اصحاب الجنہ، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پچھلی دو آیات میں ان کا ذکر ہے جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اب یہاں سے ان کا ذکر ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، جو انبیاء کے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، سنت پر عمل کیا، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت میں رہنا یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ کے لیے رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ نعمت آپ کو حاصل ہے اور کبھی آپ سے چھینی نہیں جائے گی۔ دنیا میں آدمی جتنی بھی خوشی میں ہو، جتنی بھی راحت میں ہو، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اول تو انسان خود دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور پھر وہ راحت دنیا کی محدود زندگی میں مزید محدود ہے۔ 2 سال کے لیے آدمی صحت مند ہوتا ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے۔ 10 سال کے لیے وہ عروج دیکھتا ہے، پھر زوال کی طرف جانا پڑتا ہے۔ انسان جتنا بھی عروج پر چلا جائے، بالآخر اسے نیچے آنا ہوتا ہے، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، شہرت کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی دنیا میں عروج ہے، بالآخر اس کو زوال ہے، اس نے نیچے آنا ہے۔ صرف جنت وہ نعمت ہے، جنت کی نعمتیں اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو ایک مرتبہ دے دی جائیں پھر دوبارہ لی نہیں جاتی۔ تو جنت بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یاد رکھیے اس نعمت کے حصول کے لیے عمل صالح شرط ہے، یعنی نیک عمل بھی ہونا چاہیے، پھر انسان جنت جاتا ہے۔ اگر صرف ایمان ہوگا، نیک عمل نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ایمان انسان کو براہ راست جنت تک نہیں لے کے جاتا، بلکہ دوزخ کا چکر لگوا کر ہی پھر انسان جنت جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، اور اس ایمان کے ساتھ جب نیک عمل مل جاتا ہے تو پھر وہ ایمان انسان کے لیے حلاوت والا بنتا ہے، پھر اس ایمان کی مٹھاس انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی تو دولت عطا فرمائی ہے اور بغیر مانگے ہمیں ملی ہے۔ ہم کوئی مشقت کر کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بس اسلامی علاقے میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں۔ تو ایمان کی دولت تو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں دی ہے۔ نیک عمل ہمیں مشقت کر کے کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ماحول ہے، ہوس ہے، خواہشات ہیں، وہ نیک عمل کی طرف نہیں جانے دیتی، تو وہاں انسان نے جبر کر کے اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ ابتداء میں جبر کرنا پڑتا ہے، پھر آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کا اپنا 24 گھنٹوں کا شیڈول آپ اپنے سامنے رکھیں، کون سا کام ہے جو آسان ہے؟ دفتر جانا کوئی آسان کام ہے؟ ملازمت پر جانا کون سا آسان ہے؟ دنیا میں کون سا کام آسان ہے؟ لیکن وہ آپ کو آسان کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے عادی ہیں۔ ایک طالب علم مشکل مضامین پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، وہ اس کا عادی ہے۔ میرے سامنے کھول دیے جائیں تو مجھے اس میں اندھیرا نظر آئے گا، کیونکہ میں اس کا عادی نہیں ہوں۔ تو ہر شخص جس کام کا عادی ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دین ہمیں مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔
تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ جب ایک مرتبہ آدمی عادی بن جائے تو پھر یہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی۔ پھر جب تک نماز نہ پڑھی جائے سکون نہیں آتا، جب تک تلاوت نہ کی جائے سکون نہیں آتا، جب تک اللہ کی اطاعت نہ ہو انسان کو سکون نہیں ملتا۔ تو جب انسان کو مشقت کر کے اپنے آپ کو عادی بنانا پڑتا ہے، آگے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کھولتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آگے جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ جس کا کلام کے سیاق و سباق سے تعلق نہ ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اب بات چل رہی ہے جنت کی، ایمان کی، عمل صالح کی، اور درمیان میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا آ گیا کہ ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ گویا کہ ایک پیغام دینا ہے کہ یہ جو جنت کا حصول ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، تو گویا کہ جنت کا حاصل کرنا یہ تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر ناممکن کام کو لاگو ہی نہیں کیا۔ تو ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جنت کو حاصل کرنا، یہ ایسے کام نہیں ہے جو انسان کے لیے بہت مشکل ہو یا اس کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں لا دی۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یاد رکھو کہ ہم کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم باہر نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تر شکر اللہ کا ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، کہ لوگو یہ ہے جنت، أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اب یہ اسی جنت کی تفصیلات ہیں۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اگر ان کے سینوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش بھی ہوگی تو اللہ وہ نکال دے گا۔ جنتیوں کے دل چڑیوں کی مانند ہوں گے، چڑیوں کی مانند، یعنی چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے، ایک ایسا حیوان ہے جس میں معصومیت ہی معصومیت ہے، جس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، جس کے اندر ڈھٹائی نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی منفی جذبات نہیں ہوتے۔ تو جنتیوں کے دل بھی اللہ اسی طرح پاک کرے گا۔ اب جنت میں جانے والے اہل ایمان جو ہیں، دنیا میں ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے کوئی رنجشیں ہوں، وہ رنجشیں طبعی بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے پاک صاف کر دے گا، وہ رنجشیں نکال دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میرے اور حضرت زبیر اور ان بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان جو مختلف رنجشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ نکال دے گا۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، یہ وہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کے درمیان کچھ سیاسی اختلافات تھے، وہ اپنے اپنے طور پر مسلمانوں کا مفاد سمجھتے تھے۔ سیدنا علی کی نگاہ میں مسلمانوں کا مفاد اور تھا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کی نگاہ میں مسلمانوں کا مفاد اور تھا، حضرت عائشہ کی بھی وہی رائے تھی، بعد میں حضرت امیر معاویہ کی بھی وہی رائے بنی۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے مفاد کے پیش نظر ان حضرات کی دیانتدارانہ آراء تھیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے دلوں میں سے کدورتوں کو نکال دیں گے اور وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ،
جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن، غل کہتے ہیں رنجش کو، ان کے سینوں میں اگر کوئی رنجش ہوگی تو ہم اسے نکال باہر کریں گے، اور وہ جہاں رہیں گے وہ مقام کیسا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی بہت خوبصورت اور بہت دل فریب مناظر ہوں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں منزل تک پہنچایا۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا، یعنی جس نے یہاں تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے، ہمیں یہاں تک رہنمائی نہ ملتی، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اور پھر وہ بے ساختہ کہیں گے، جب وہ نعمتیں دیکھیں گے، آرام دیکھیں گے، پھر ان کی زبان سے نکلے گا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس واقعتاً سچ لے کر آئے تھے، کہ جو پیغمبر ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ہم نے وہ کیا اور وہ پا لیا۔ تو پیغمبر ہمارے پاس واقعتاً سچ لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور ان سے کہا جائے گا، ان کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، کیا؟ ان تلکم الجنہ، کہ دیکھو یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس عمل کی بنا پر جو تم دنیا میں کرتے تھے، تم نے دنیا میں مشقت اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ یاد رکھیے کہ جنت کا وارث بننے کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جنت مفت میں نہیں ملتی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ جنت ہے، یعنی جنت مفت میں نہیں دی جاتی، بلکہ جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور ذرا جائزہ لے کر آؤ۔ فرشتہ جائزہ لے کر آیا اور آ کر رپورٹ دینے لگا کہ اے باری تعالی، یہ تو ایسا مقام ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس تک آئے گا، یعنی ہر انسان یہاں تک پہنچے گا، کون وہ بدبخت ہوگا جو یہاں نہیں آنا چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا، اور پھر فرشتے سے کہا اب دیکھ کر آؤ۔ تو جب وہ پھر دیکھ کر آیا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب تو مشکل ہے کہ کوئی آدمی یہاں تک آئے، یعنی جنت تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا۔ خواہش آپ کو کہے گی کہ بھائی آرام کر لو، لیکن اگر آپ نے خواہش کو ذبح کر لیا اور نماز کے لیے چلے گئے تو پھر جنت ہے۔ خواہش آپ کو کہے گی کہ مال آ رہا ہے، آنے دو، چاہے کسی کا حق ہے، چاہے جس راستے سے بھی آ رہا ہے، مال ہے اس کو آنے دو۔ تو اس موقع پر اگر آپ نے خواہش کو ذبح کر لیا کہ نہیں، کسی اور کا حق ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی خواہشات ہیں جو غلط خواہشات ہیں، ہوس ہے، ان خواہشات کو ذبح کرنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے فرشتے نے کہا کہ یہ تو ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ نے پھر جہنم کو پیدا کیا، فرشتے کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ۔ فرشتہ دیکھنے گیا، واپس آ کر رپورٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایسا مقام ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اتنا بدترین مقام ہے، یہاں کس نے آنا ہے؟ تو اللہ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر فرشتے سے کہا کہ اب دیکھ کر آؤ۔ اس نے پھر آ کر رپورٹ دی کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان ہی یہاں آ جائے گا، کہ دنیا میں جو بھی انسان کو چیز خوشگوار لگتی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آرام کرنا کس کو مزہ نہیں آتا کہ فجر کا وقت ہے، میٹھی نیند، سو رہے، تو کون اٹھ کر نماز کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تو سونا نماز کے وقت میں یہ خوشگوار چیز ہے۔ غلط راستے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا یہ خوشگوار چیز ہے۔ غلط راستے سے مال حاصل کرنا یہ خوشگوار چیز ہے۔ اپنے کام میں ڈنڈی مارنا یہ خوشگوار چیز ہے، اور انہی خوشگوار چیزوں نے جہنم کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں انسان کو کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اہل جنت سے کہا جائے گا کہ دیکھو دنیا میں تم نے مشقت اٹھا لی، تم نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اب اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں جنت کا
اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی خواہشات کو کچھ لگام دینی پڑے گی، اپنی خواہش کے خلاف چلنا پڑے گا۔ یہ جو دنیا کا ایک سیلاب چل رہا ہے، اس سیلاب کے الٹی جانب تیرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت میں پہنچاتا۔ یہ جو ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، نہ ہمیں مسجد کا پتہ ہو، نہ ہمیں دین کا پتہ ہو، گھر بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت کے لوگ دوزخ کے لوگوں سے پکار کر کہیں گے، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے۔ قد وجدنا، ہم نے پا لیا، ما وعدنا ربنا، جو ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا، حقاً سچا، یعنی اپنے پروردگار کے وعدوں کو ہم نے سچا پا لیا۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ہے، ما وعد ربکم حقا، تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ اب یہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمے کا بیان ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے مکالمہ کریں گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنت ہے آسمان کی بلندیوں پہ، دوزخ ہے زمین کی گہرائیوں میں۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے باوجود بھی اہل جنت اہل جہنم سے گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں انسان کی جو طاقت ہے اور آخرت کا جو ماحول ہے، اسے دنیا میں رہنے والے انسان کی طاقت اور اس کے ماحول پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت انسان کے قوا اور ہوں گے، ماحول اور ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی آسمان کی بلندیوں پر رہنے والا زمین کی گہرائیوں میں رہنے والے سے کیسے مکالمہ کرے گا، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو انسان کو مختلف ماحول دے گا اور جو مختلف آخرت کے قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بالکل برحق ہے۔ بس صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ آخرت کے انسان کو دنیا کے انسان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کل کے ترقی یافتہ ماحول میں تو یہ ناممکن بھی نہیں رہا۔ یہاں بیٹھ کر ہم 7 سمندر پار لوگوں سے ویڈیو کال پر بات نہیں کر لیتے، تو اگر دنیا میں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے انسان سے ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں، اس کا ماحول بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، پھر جنتی بھی جہنمی سے بات کر سکتا ہے، اس کا ماحول بھی دیکھ سکتا ہے، اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے تھے اور ہم نے ان پر یقین کیا اور آج ہم نے ان کو سچا پا لیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے کیا تم نے بھی انہیں سچا پایا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کام کرو گے جنت دوں گا، برے کام کرو گے انکار کرو گے تو جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ واقعتاً وہ وعدے سچے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی، کفر کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ابو جہل جیسا طاغوت مارا گیا، تو غزوہ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے مشرکین کی لاشوں کو اکٹھا کیا اور بدر کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب فرمایا اور یہ آیت پڑھی کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر موجود تھے، تو وہ یہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ لاشوں سے مخاطب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح وہ بھی میری بات سن رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے ان سے یہی خطاب فرمایا تھا کہ ہم نے تو سچا پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تو کیا تم نے بھی سچا پایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس وقت سن رہے تھے
اور حسرت میں ہوں گے، اور ایسی حسرت میں ہوں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن جواب دینے کے قابل نہیں تھے۔ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ظالم کون ہوں گے جن پر لعنت ہوگی؟ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں خود بھی دین سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی دین سے دور رکھتے تھے مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے۔ ہر زمانے کے منکرین نے انبیاء علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کی ہیں، انبیاء کے ماننے والوں کے خلاف پروپیگنڈے کی ہیں، اور ان پروپیگنڈوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والے ان پر ایمان نہ لائیں۔ قریش مکہ نے باقاعدہ اس کے لیے میٹنگ بلوائی تھی، مشورہ کیا تھا کہ ایسا ہم کیا کہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس دین میں داخل ہونے سے رک جائیں۔ تو مختلف مشورے وہ کرتے رہے کہ ہم شاعر کہیں، ہم مجنون کہیں، ہم کیا کہیں، ہم ساحر کہیں، ہم ایسا کیا الزام لگائیں، کیا ایسا پروپیگنڈا کریں کہ جس سے متاثر ہو کر باہر سے آنے والے اس دعوت سے متاثر ہونے سے رک جائیں۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا ہر زمانے کے منکرین کا وتیرہ ہے، جو خود بھی دین کی طرف نہیں آتے اور دوسرے کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی دین کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور دین میں کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہی ظالم ہیں اور انہی کے اوپر آخرت میں لعنت ہوگی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے، أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ سلام ہو تم پر، لَمْ يَدْخُلُوهَا، وہ خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے تین مقام پیدا کیے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، اور ان دونوں کے درمیان اعراف ہے۔ اعراف کہتے ہیں لغت میں بلندی کو۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو رکھے گا۔ اب وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں وہ اعراف پہ رہیں گے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جنت میں آ جائیں گے، جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، اور اعراف میں کچھ وقت کے لیے رکھا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک قسم کی تربیت ہوگی کہ ان کی جو بہیمیت ہے وہ دب جائے اور ملکیت ان کی سامنے آ جائے، تاکہ ان کے اندر جنت میں رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں منتقل فرمائے گا۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اعراف میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مشرکین کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں انہیں اعراف میں رکھا جائے گا۔ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے مشہور مفکر گزرے ہیں، ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعراف میں ایک تو مجنون لوگوں کو رکھا جائے گا کہ دنیا میں جو مجنون ہیں، جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا، اور وہ عقل سلیم والے جن تک دین کی مکمل دعوت نہ پہنچی ہو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی اعراف میں رکھے گا۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو ایسے زمانے میں آیا ہے جہاں نبی مبعوث نہیں ہے، یا جو پیغمبروں کے درمیان کا زمانہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیانی زمانے کو فترت کہتے ہیں۔ تو جو شخص ایسے زمانے سے تعلق رکھتا ہو،
یا پیغمبر کے بعثت کے بعد ہو، لیکن ایسے علاقے میں ہو جہاں تک کوئی مبلغ نہ پہنچا ہو، کسی پہاڑ پر رہتا ہو، کسی جنگل میں رہتا ہو، جہاں تک اس تک رسائی نہ ہو اور اس نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اعراف میں رکھے گا۔ شرک سے بچنا یہ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو جس شخص کی فطرت سلیم ہے، جس کی عقل سلامت ہے، تو وہ شرک نہ کرنے کا پابند ہے۔ البتہ باقی جو دین کے احکامات ہیں تو اگر وہ اس تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو یہ ایک قسم کے اس کے لیے عذر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعراف میں رکھے گا۔ یہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ تو بہرحال جہاں اعراف کا ذکر ہے کہ اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ دونوں کو علامتوں کے ذریعے پہچانیں گے، دونوں سے مراد جنت والوں کو بھی اور جہنم والوں کو بھی، چونکہ یہ بلندی پر ہوں گے، انہیں جنت والے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور انہیں جہنم والے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جنت اور جہنم والوں کو تو یہ پہچانیں گے کہ یہ جنت میں ہیں اور یہ جہنم میں ہیں، مزید یہ کہ انہیں ان کی علامات کا بھی پتہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی وہ پہچانیں گے کہ یہ شخص نیکوکار ہے اور یہ شخص بدکار ہے۔ دنیا میں جو بھی آدمی فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو وہ دوسرے کو دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اس کے چہرے پر اسے انوارات نظر آئیں گے، اس کو ایک قسم کی اچھی شعائیں پھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو شخص بدکار ہوگا اس چہرے پر ہی پھٹکار ہوگی، نحوست ہوگی، تو وہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اعراف والے جنتی اور جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی علامات سے بھی واقف ہوں گے، اسی کا ذکر ہے یعرفون کلن بسیماہم، سیما کہتے ہیں علامت کو، جو کہ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اب یہ اعراف والے جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آگے فرمایا کہ یہ جو اعراف والے ہیں لم يدخلوها، ابھی تک یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن وہ اس آس پر ہیں کہ ہمیں بھی اس میں داخل کیا جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہوں کو پھیرا جائے گا تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی سمت، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھیے۔ یہ بلندی پر ہیں، جب جنت والوں کو دیکھیں گے ان پر سلامتی بھیجیں گے اور جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں گے، جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو پھر پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے محفوظ رکھیے، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرما۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، قالو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی، وما کنتم تستکبرون، اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ اب یہ اعراف والے دوزخ والوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ دنیا میں تمہاری بڑی جمع پونجی تھی، تم نے مال جمع کیا تھا، تمہارے پاس بڑے بڑے لشکر تھے، اور تم کچھ لوگوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور یہی ہمیں بچائیں گے۔ اب بتاؤ تمہارا وہ جمع پونجی کدھر ہے، تمہارا وہ مال کدھر ہے، جنہیں تم دنیا میں بڑا گردانتے تھے، رہنما سمجھتے تھے، وہ آج کدھر ہے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں، لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ اب یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو تم دنیا میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو تو نہیں مل سکتی، مذاق اڑاتے تھے نا، استہزاء کرتے تھے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ دنیا میں یہ غلام ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس شہرت نہیں ہے، تو کیا اللہ کی رحمت ان کے ساتھ خاص ہوگی؟
ہم قسم کھاتے ہیں کہ ان کو رحمت نہیں ملے گی، اگر کوئی رحمت ہے بھی تو وہ ہمیں ملے گی کیونکہ ہم سرمایہ دار ہیں۔ یہ اہل دوزخ کا نقطہ نظر رہا ہے دنیا میں مومنین کے بارے میں۔ اب انہی اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جنت والوں کو دیکھ لو، ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو رحمت کچھ نہیں ملنی، اب دیکھ لو ان کو تو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ادخلوہا، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور نہ تمہیں یہاں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں یہاں کوئی غم ہوگا، تو تمہاری وہ قسمیں کہاں گئیں؟ یہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ۔ قالوا، وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، فالیوم ننساہم، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اب یہ جہنم والے جنت والوں سے مخاطب ہوں گے۔ جہنم والے دیکھیں گے کہ جنت والوں کو اللہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں دے رہا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، انہیں ہر طرح کا رزق مل رہا ہے، تو وہ جنت والوں سے درخواست کریں گے کہ دیکھو تھوڑا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو۔ جہنم والے مشقتوں کی انتہا پر ہوں گے کہ پینے کو کچھ نہیں ملنا، اور جب پیاس کی انتہا ہوگی تو العیاذ باللہ اپنا ہی زخموں سے رستا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا کہ یہ پیو، یا ایسا گرم پانی دیا جائے گا جس کو پی کر ان کے جسم کی انتڑیاں تک گھل جائیں اور ختم ہو جائیں، تو وہ اس حالت میں ہوں گے۔ تو جنتیوں کو دیکھ کر بڑی حسرت سے کہیں گے کہ دیکھو تھوڑا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو تاکہ ہماری تکلیف کچھ کم ہو جائے، یا تمہیں جو رزق ملا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو جنتی جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق ان لوگوں پر حرام قرار دیا ہے جو دنیا میں احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا تھا، اور جن کو دنیا نے دھوکے میں ڈالا تھا۔ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے؟ اللہ نے بتا رکھا ہے کہ دنیا محدود ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، وہ اس نقطہ نظر سے دنیا کماتا ہے، اس نقطہ نظر سے دنیا کو اپنا سارا وقت دیتا ہے جیسے میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جس چیز نے آپ کے پاس عارضی رہنا ہے اس کو انسان اتنی اہمیت نہیں دیتا، اہمیت اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہو کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ آدمی یہاں سے سفر پر جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، راستے میں ریسٹ ایریا پر رکتا ہے، تو وہاں وہ اپنے لیے بنگلہ بناتا ہے یا اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے جہاں اس کو کہیں سایہ مل جائے، تھوڑی دیر سستا لیا، جو مل گیا تھوڑا بہت کھا لیا، اور نگاہ اپنی منزل پر ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو دنیا بھی اسی طرح ہے، پہنچنا ہم نے آخرت پر ہے، آخرت میں ہے، اور یہ ایک قسم کا ریسٹ ایریا ہے۔ تو یہاں جب آدمی اس طریقے سے رہنے لگ جائے اور اس کو اتنی اہمیت دینے لگ جائے جیسے اس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا، اور اسی دنیا کے لیے اس کی ساری جد و جہد ہے۔ ہم اس مادیت کے دور میں زندہ ہیں، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کا 90% حصہ اسی دنیا کے لیے، اور 5-10% حصہ مشکل سے ہمارا دین کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہی دھوکے میں ڈالنا ہے نا کہ دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اگرچہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن طرز عمل ہمارا اس طرح ہے، ہمارے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہے جیسے ہم نے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو جنت والے یہی کہیں گے کہ دیکھو جن لوگوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، سنجیدگی کے ساتھ دین کو لیا ہی نہیں،
اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا، تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جنت کا پانی اور جنت کا رزق حرام قرار دیا ہے۔ ہم تمہیں یہ دینے سے معذور ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی سنوائی نہیں ہوگی، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا تھا اور جنہوں نے دنیا میں آخرت کو بلا رکھا تھا، تو قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کی سنوائی نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو ہماری کچھ آیات تمہاری طرف آئی تھی، ہمارے کچھ احکامات تمہاری طرف آئے تھے، تم نے ان کو سنجیدہ لیا ہی نہیں، تم نے ان کو بھلا دیا، تو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی، ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے، اور اس کتاب میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بیان کی۔ قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ دنیا میں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو کھول کھول کر بیان کیا۔ انسان کا نفع بھی اس میں کھول کر بیان کیا گیا، اور انسان کو جس چیز سے نقصان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتائی، اور اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کریم ہدایت بھی ہے، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کرتا ہے۔ یہ رحمت بھی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ شفا بھی ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے اسے روحانی تسکین ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امراض سے بھی شفا عطا کرتا ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، یہ اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ تأویل، آخری انجام۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے وہ یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں۔ او نرد، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے، کہاں؟ دنیا میں۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے ہم اس کے برخلاف عمل کریں۔ فنعمل، ہم وہ کام کریں، یعنی ہم عمل کریں غیر الذی کنا نعمل، اس عمل کے علاوہ جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی میں بدکاریاں کی، برے کام کیے، اب ہمیں دوبارہ باری دی جائے تاکہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کام کریں، یعنی نیک عمل کریں۔ قد خسروا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ سفارشی میسر آ جائے جو آج ہماری سفارش کر لے، یا ہمیں دوبارہ باری دی جائے، تو جواب ملے گا نہ تو تمہیں کوئی سفارشی میسر آئے گا اور نہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ سودا کیسے کیا ہے؟ کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ نیک عمل کرو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، یہ ایک قسم کا سودا ہے، لیکن تم لوگوں نے اس نفع والے سودے کو نہیں اپنایا، تم نے اپنی جانوں کو بدکاری بدعملی کے بدلے میں بیچا۔ تو جب تم نے خود گھاٹے کا سودا کیا اب کسی سے شکوہ کیا کرتے ہو؟ اور جو انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھے تھے
بتوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلے تھے، رہنماؤں کے پیچھے چلے تھے، یا بدکار انسانوں کو انہوں نے اپنے نفع اور نقصان کا مرکز سمجھ رکھا تھا، تو آج انہیں وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ سب ان سے غائب ہو جائے۔ آخرت میں صرف ایک سہارا انسان کو ملنا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور سفارش بھی ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن نہ کوئی سفارش ہونی ہے، نہ کوئی شفاعت ہونی ہے۔ مختلف احادیث میں جن حضرات کی شفاعت کا ذکر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو سفارش بھی ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، رحمت بھی ہوگی تو اللہ کی جانب سے ہوگی۔ دنیا میں اگر اللہ پر تکیہ کیا ہوگا، اللہ کی اطاعت کی ہوگی، تو آخرت میں اللہ کی رحمت بھی ملے گی اور انسان کو سب کچھ ملے گا، اور اگر دنیا میں وہ شیطان کے پیچھے چلا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔